नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तालीम तस्वीर से काउंसलिंग और एजुकेशन पे एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर याह्या ख्वाजा। ये उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का में जो है प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के। डॉक्टर याह्या एक तवील अरसे तक एजुकेशन के साथ और एकेडेमिया के साथ मुंसलिक रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद जो है MS और PhD जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी रोला USA से की। MS जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में था और PhD जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में PhD की। काफ़ी अरसे तक तालीम और तदरीस से मुंसलिक रहने के बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्व किया और इस वक्त जो है उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। तो डॉक्टर साहब से कुछ एजुकेशन के बारे में मालूम करते हैं कि इस वक्त स्टेट ऑफ एजुकेशन क्या है। तो डॉक्टर ये बताइएगा कि एक मैंने पाशा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है उनकी एक रिपोर्ट देखी जो कि ये कहती है कि ओनली 10% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल, यानी कि मार्केट रेडी हैं और बाकियों को कुछ जो है कुछ अपस्किल करना पड़ता है, कुछ उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयर के लिए जो है प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में क्या मसला है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो मार्केट रेडी नहीं होते और उनको काफ़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए जो है कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया है मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, मैं तो पाशा साहब की जो रिपोर्ट है वो गलबन हाई एंड पे है। मेरे ख्याल में तो 5% लोग भी इस काबिल नहीं हैं कि वो एम्प्लॉयबल हों। और मैं आपको ऐसे इसका किस्सा सुनाता हूँ कि मैं जब PhD करके वापस आया तो मेरे साथ एक और साथी थे, डॉक्टर तारिक जदून। आजकल वो सुपर डीन हैं लम्स में। तो हम दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि चूंकि एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो अच्छी एजुकेशन फराहम नहीं कर रहा, तो हम एक नया डिपार्टमेंट खोलते हैं। तो उसका नाम, चूंकि हमने एक नए सिस्टम पे उसको चलाना था, तो उसका नाम हमने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग का सेंटर रखा, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट नाम रखते तो वो उसको यूनिवर्सिटी के रूल्स के तहत चलाना पड़ता। लेकिन एनीवे, मुख्तसर बात यह कि उसके बाद हम कुछ अपने दोस्तों के पास गए जिनकी कंपनीज थी। हमने उनसे पूछा कि आप हमारे लोगों को सिलेक्ट क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके लोग इस काबिल नहीं है कि हम उनको सिलेक्ट करें, हमारे लिए वो मार्केट रेडी नहीं है। तो दैट इज करेक्ट, इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। पाशा साहब ने कोई नई बात नहीं की है। असल प्रॉब्लम क्या है कि जी हम जो पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड, तो मार्केट में वो वैलिड नहीं है। इंजीनियरिंग जो पढ़ाई जाती है वो प्राइमरीली डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाती है और हमारे यहाँ किसी चीज़ का डिज़ाइन होता नहीं है। तो इसलिए ना लोग वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके लिए तैयार होते हैं, और इंजीनियरिंग के लिए तैयार हो तो उनका वो बेस नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वेरी हाई एंड, जो कि अब चेंज आया IT में। लेकिन IT के भी ग्रेजुएट जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनको ट्रेन किया जा सके। तो मसला कहाँ है? मसला तो असल में तालीम का जो हमारा निज़ाम है उसमें है। आप अगर FSC में देखें, अभी मुझे रिसेंट उसका तो पता नहीं है, लेकिन एक ज़माने में TV प्रोग्राम हुआ था कि जी FSC बहुत ख़राब है। तो मैंने उसमें यह कहा कि जी FSC तो मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, क्योंकि FSC का सक्सेस रेट कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं रहा। जबकि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कंप्यूटर साइंस के कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस को देखें तो उनका सक्सेस रेट इज़ मोर देन 100%। मेरा मतलब यह है कि हम अगर 100 बंदे इंडक्ट करते हैं तो 110 ग्रेजुएट करते हैं, क्योंकि कुछ माइग्रेट करके भी आ जाते हैं। आज तक कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से कोई बंदा डॉक्टर ना बन सका हो, या कोई बंदा इंजीनियर ना बन सका हो, या कोई बंदा कंप्यूटर साइंटिस्ट ना बन सका हो। हमारे यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा एक प्रोग्राम हुआ और नॉर्वे से एक टीम आई और उन्होंने ये क्लेम किया कि जी वी आर द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्वे। तो मैंने कहा हम भी यही कहते हैं, और हम जिस जगह जाते हैं वो ये कहते हैं कि वी आर द बेस्ट, तो हाउ डू यू से दैट? तो उसने कहा आउट ऑफ ऑल द पीपल दैट गेट इनटू आवर यूनिवर्सिटी, नॉट मोर देन 60% गेट टू गो आउट विद अ डिप्लोमा। बाकी लोग वैसे ही चले जाते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को डिप्लोमा देते हैं जो हम समझते हैं कि इस काबिल हैं, और हमारी नज़र में भी 60% लोग ही सिर्फ इस काबिल होते हैं कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के मिनिमम मायार पे पूरा उतर सकें।
تو ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ جی فیل ہونے کا تصور ہی نہیں ہے یونیورسٹیوں میں، تو وہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو میرے خیال میں ہم اچھے گریجویٹس پروڈیوس نہیں کریں گے۔ دوسری پرابلم یہ ہے ہمارا اسیسمنٹ سسٹم۔ ہمارا اسیسمنٹ سسٹم اس طریقے کا ہے کہ اگر آپ اس کو ماسٹری کر لیں، جیسے ایف ایس سی میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے 10 میں سے 5 سوال کرنے ہیں، اور 5 بھی اگر آپ پرانے پیپرز دیکھ لیں تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے 2 یا 3 کون سے آئیں گے۔ تو ایکچولی جو ہمارے 50% جو فرسٹ ڈویژنرس ہیں، بیسیکلی ان کو ہارڈلی 10 to 15% آف دی کورس آتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیسڈ آن پریڈکشن امتحان پاس کر لیتے ہیں۔ اور تھیوریٹیکلی اٹ از پاسبل کہ آپ بورڈ کو ٹاپ کر سکتے ہیں بائی پریڈکشن، کہ اگر آپ تھوڑے سے اچھے ہیں اور آپ یہ پریڈکٹ کر سکیں گے 5 سوال کون سے آئیں گے اور ان کی اچھی طرح تیاری کر لیں تو آپ بورڈ بھی ٹاپ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اسیسمنٹ سسٹم جب تک چینج نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہمارے گریجویٹس کی حالت یہی رہے گی۔ دوسرا اب یہ ہو گیا کہ پرولیفریشن آف پرائیویٹ اسکولس اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز۔ وہاں پہ تو پہلے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت لمیٹڈ لوگ ہائر ایجوکیشن میں جا سکتے تھے، وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ، لیکن اگر ہم اپنے اکنامک بیس کو دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں تو اس کے لحاظ سے وہ کافی تھا۔ فار انسٹنس جب یہ بوم آیا پرائیویٹ یونیورسٹیز کا اور یہ سیلف فائنانس اسکیمس کا، تو اس وقت میں 5-6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں تقریباً 25,000 الیکٹریکل انجینئرز ہر سال پروڈیوس کر رہے تھے، اور ہماری انڈسٹری ایسی نہیں ہے کہ ان کو ایبزارب کر سکے۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اکثر پرائیویٹ یونیورسٹیز اپنے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کو بند کر رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے، کیونکہ اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ باہر امپلائبلٹی نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو اس لیے جب تک ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو فکس نہیں کریں گے اور اسیسمنٹ پروسیجرز کو امپروو نہیں کریں گے تو اس وقت تک تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے گریجویٹس امپلائبل ہوں۔ ٹھیک ہے جی تو ڈاکٹر یہ بات تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ ہو زیادہ لوگوں کو پاس کرنے میں، ریونیو اسٹریم وغیرہ کو دیکھتے ہوئے، لیکن پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنس کو کیا چیز مانے ہے کہ وہ لوگوں کو فیل کریں؟ پریشر۔ ہماری یونیورسٹی میں فیل ہونے کا رواج نہیں تھا۔ آپ 4 سال انجینئرنگ پڑھ سکتے ہیں اور لیٹ سے ایک سبجیکٹ ہے کہ میتھ 1 اینڈ میتھ 2، اور میتھ 2 کا پری ریکوزٹ ہے میتھ 1، تو میتھ 1 میں آپ فیل ہو سکتے ہیں اور آپ میتھ 2 میں پاس ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے کا سسٹم رائٹ تھا۔ ہم نے آ کے سیمیسٹر سسٹم شروع کیا، ٹھیک ہے، اور پہلے ایک تو ہم نے اس کو سیلف فائنانس پہ شروع کیا۔ سیلف فائنانس ان دی سینس کہ ہماری اسٹڈی نے یہ ظاہر کیا کہ ہارڈلی، جیسے بادشاہ صاحب نے کہا، 15 to 10% لوگ ہوتے ہیں جو کہ پڑھائی میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ رکھا کہ جی ہم 30% لوگوں کو فری پڑھائیں گے اور 70% لوگ پے کریں گے ان 30% لوگوں کے لیے۔ اور پہلے ہی سیمیسٹر میں ایسی یونیورسٹی میں جہاں کے فیل ہونے کا رواج نہیں تھا، ہم نے کمپیوٹر پروگرامنگ کے کورس میں 40% لوگوں کو فیل کر دیا، اور پھر سمر میں ہم نے ان کو دوبارہ پڑھایا اور ہر اسٹوڈنٹ سے آئی ایم ٹاکنگ آف دی ایئر 2000 5,000 روپے ایکسٹرا لیے سمر میں پڑھنے کے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب فرسٹ ایئر کا ہمارا رزلٹ نکلا تو ہم نے 20 لوگ لیے تھے اوپن میرٹ پہ، اور باقی 50 جو تھے 70 میں سے وہ سیلف فائنانس پہ تھے۔ تو فرسٹ ایئر کے رزلٹ کے بعد ان 20 لوگوں میں سے صرف 13 ایسے تھے جو کہ اوپن میرٹ پہ آئے تھے، اور 7 ان لوگوں میں سے ایسے تھے جو کہ سیلف فائنانس پہ آئے تھے۔ تو اگر آپ جب پے کر رہے ہوتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے اور آپ کو ایک اچھا ماحول میسر ہو تو لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، بٹ انفارچونیٹلی کوئی پریشر لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ اس زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ یونیورسٹی نے دیکھا کہ جی لوگ فیل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پریشر میں آ کے ایک دن ہماری پوری ٹیم کو فارغ کر۔ تو یہ جب تک اوور آل یہ لوگ پریشر لینے کو تیار نہیں ہوں گے کہ جی ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام میں مشکلات ہیں، وہ ایک شعر ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو ہم رتبہ تو اچھا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے جو مشکلات ہیں اس کا سامنا نہیں کرنے پڑتے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کم پڑھائیں اور لوگوں کو پاس کر دیں۔ انفیکٹ میں جب باہر سے آیا تو ہمارے اسٹوڈنٹ فیڈ بیک کا رواج نہیں تھا، تو میں نے پرائیویٹلی اپنے کالج یونیورسٹی میں آ کے یہ شروع کیا۔ تو میں نے دیکھا کہ جس ٹیچر کو سب سے اچھے مارکس ملے تھے، میں نے اس کا پتہ کیا کہ آخر اس میں کیا بات ہے۔ تو پھر اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ جی یہ تو ہمیں 10 سوال بتا دیتا ہے، اس میں سے 5 آتے ہیں اور ہم لوگ پھر اس کو اچھی ریٹنگ دے دیتے ہیں۔
تو وہ یہی بات ہے کہ جی آسان طریقہ سب لوگ اپنا لیتے ہیں، اور یہ دنیا کا اصول بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو آسان طریقہ اویلیبل ہے تو آپ اس کو اپنائیں، اور کوئی ایسا پریشر نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہم اچھے گریجویٹس پروڈیوس کریں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ یعنی پریشر لینا پڑے گا، مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی تو سسٹم جو ہے بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے پروگرامز جو ہے بند ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیے جا رہے ہیں لیکن امپلائبلٹی نہیں ہے، تو یہ مارکیٹ کے ٹرینڈز کا کیسے پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹس تو ایک بھیڑ چال کی طرح ایک اسٹریم میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس چیز کی تو مارکیٹ ڈیمانڈ نہیں ہے، تو مارکیٹ ڈیمانڈ کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں معلوم کرنے کے؟ میرے خیال میں جس وقت وہ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت تو ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایف ایس سی میں اچھے مارکس آئیں تاکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل سکے، تو پھر ہم ان اسکول اور کالجز کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ اچھے مارکس دلوا دیتی ہیں، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے۔ تو آپ دیکھیں پشاور میں ایسے اسکولس ہیں جن کے کی اونرشپ کو میں جانتا ہوں، وہ ایڈمیشن کے ٹائم پہ شہر سے غائب ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو کوئی سفارش نہ آئے ایڈمیشن لینے کے لیے، اور ان کا سول کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ ایف ایس سی میں اچھے مارکس دلوا دیتے ہیں یا میٹرکس میں اچھے مارکس دلوا دیتے ہیں، جس کے بیس پہ آپ کو اچھے کالج میں ایڈمیشن مل جاتا ہے۔